الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدیقہ حبیبۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، المبرہ الموفقہ طیبہ حبیبۃ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حمیرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت آج کے دور میں بہت سی خواتین کے لیے ایز اے رول ماڈل بہت اہم حیثیت رکھتی ہے۔ اگر ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بچپن کی بات کریں تو آپ پیدائشی مسلمان ہیں۔ آپ کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے مردوں میں سے، اس لیے تربیت جو آپ کی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اور آپ کی والدہ ام رومان نے کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی زیادہ تر جو صحبت رہی وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہی، کیونکہ بہت ہی کم عمر میں آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ گئی تھیں۔ اگر ہم قابلیت کی بات کریں تو جیسے کہ میں نے بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے پیش کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پیدائشی مسلمان تھی، تو بیک گراؤنڈ جو تھا، تربیت جو کی گئی آپ کی والد محترم کی طرف سے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، اس کی وجہ سے کبھی بھی کسی بھی معاملے میں آپ کسی کنفیوژن کا شکار نہیں ہوئی۔ بچپن سے ہی بہت ذہین تھی۔ ہم اکثر گڑیا سے کھیلنے والا واقعہ سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، تو ان کی گڑیاؤں میں گھوڑا بھی تھا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوال پر انہوں نے جو جواب دیا کہ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے بھی پر تھے، تو یہ آپ کی صلاحیت اور قابلیت کو واضح کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ نے جتنا بھی وقت گزارا، جتنی بھی معلومات آپ کو فراہم کی گئیں، کہا جاتا ہے کہ بہت سے صحابہ کرام جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کسی بھی مسئلے میں مشکل کا شکار ہوتے تھے تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کا حکم خود رب العزت نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیا تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میری تصویر دکھائی تھی اور فرمایا تھا کہ آپ ان سے نکاح کر لیجئے، یہ آپ کی اہلیہ ہیں۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں شامل ہے۔ جب واقعہ افک ہوا، بہتان لگا آپ پر، تو اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ صدیقہ کی برات میں قرآن کریم میں آیات نازل فرمائی، یعنی کہ ان کی پاک دامنی کی گواہی اللہ رب العزت نے خود دی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب اس دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت قریب آیا تو جو زیادہ تر وقت تھا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزرا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری گردن اور سینے کے درمیان، کہ میرے گلے اور سینے کے درمیان آپ کا سر مبارک تھا۔ مسواک آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نرم کر کے دی، تو وہ بھی ایک آپ کو شرف حاصل ہوا۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے حجرہ مبارک میں ہوتے تو اکثر و بیشتر وحی کا نزول وہیں ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی حالت میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا۔ اگر ہم آج کے دور کی بات کریں
ہم میں سے بہت سی خواتین ایسی ہیں، تقریباً میں کہوں گی کہ آج کے دور میں تقریباً 90-95% خواتین ایسی ہیں جو کہ جاب کرتی ہیں۔ ان کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت اور ان کے کردار سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے تمام جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار تھے، جو شریعت نے عورت پر چیزیں لازم کی ہیں یا جو اللہ رب العزت نے جو شرائط رکھی ہیں، ان تمام حدود و قیود کے ساتھ آپ نے ہر کام کیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں یار، ہم اگر جاب کریں گے تو ہمارے لیے بہت سے مسئلے مسائل ہیں، بہت سی رکاوٹیں ہیں۔ 2210 احادیث کی راویاں ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ سبحان تعالیٰ اللہ۔ عنہا۔ ہم ہفتے میں ایک دن یہاں آتے ہیں، مسائل کا انبار ہوتا ہے ہمارے پاس۔ میرے ساتھ خود ایسا ہوتا ہے کہ وہ جمعے والے دن ہی رات میں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے کہ ہفتے کو مجھے اکثر و بیشتر آف کرنا پڑتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ چاشت کی نماز پابندی سے پڑھا کرتی تھیں، اکثر و بیشتر روزے رکھا کرتی تھیں، حج ادا کیا کرتی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ حج کے دنوں میں آپ کا جو خیمہ تھا وہ وہی نصب کیا جاتا تھا اور لوگوں کو مسئلے مسائل بھی آپ بتایا کرتی تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں امہات المومنین کی سیرت اور ان کی زندگیوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین جزاک اللہ۔ ثم سبحان اللہ۔